آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں، اللہ اپنے بندوں کا، خاص کر نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی قریبی چیزوں سے۔ نبی اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے پھر سے وہی خواب آیا، اس لیے اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، پر اگلی رات پھر سے انہوں نے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے انہیں ان کی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں ابراہیم علیہ السلام کو پوری عمر دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی۔ وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے کہا، ہمارے بیٹے کو اچھی طرح نہلا کر تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر بہت اچھے سے تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو یہ کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ایک بزرگ کی شکل میں حضرت ہاجرہ کی طرف گیا اور کہنے لگا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئیں، پر سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، اگر اللہ نے ابراہیم کو اس کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے ہوتے تو بھی میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھا ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ بھی قربانی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان نے ہر طرح سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا، اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ پھر
پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنائی اور اس لیے ہر سال مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان کیا جاتا ہے انہیں 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو میں بانٹا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ شکریہ۔